بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحری کے وقت ایک بار یہ تسبیح پڑھ لو، اللہ تعالیٰ اتنا رزق عطا کرے گا کہ آپ سے سنبھالا بھی نہیں جائے گا۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ صرف سحری کے وقت آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو آپ کو نہ ہی رزق کی کمی تنگی ہوگی، نہ ہی مال و دولت کی کبھی تنگی ہوگی، اور نہ ہی کوئی معاشی پریشانی آئے گی۔ چاہے آپ کے حالات جتنے بھی خراب ہیں، آپ اس عمل کو کرنا شروع کر دیں، چند ہی دنوں کے اندر آپ اپنی زندگی میں واضح تبدیلی دیکھیں گے۔ یہ وظیفہ بہت ہی زبردست ہے، یہ دعا ہے، اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ نے 100 مرتبہ اس کا وظیفہ کرنا ہے، کیونکہ آج کل رشتہ دار، دوست سب ہی اسی کے پاس ہوتے ہیں جس کے پاس دولت ہوتی ہے۔ غریب آدمی کا تو حال ہی نہیں پوچھتے، اور زندگی میں اگر آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ زندگی کے خوش قسمت ترین انسان ہیں۔ لوگ دولت حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے شارٹ کٹ لیتے ہیں، لیکن میری اپنی تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ جب بھی مانگیں اللہ سے مانگیں۔ زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کے پاس ہے، وہی جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ اسی لیے جب آپ کوئی بھی وظیفہ کریں، کوئی بھی آپ کو عمل بتایا جاتا ہے تو پورے یقین سے کریں، چاہے آپ کے رزق کے اسباب آپ کو نظر نہیں بھی آ رہے تو اللہ کی ذات آپ کے لیے اسباب پیدا کر دے گی۔ آپ کی جاب نہیں ہے تو اللہ کی ذات آپ کو روزگار دے گی۔ آپ کا کاروبار بند ہے، دکان چلتے چلتے بند ہو گئی ہے، یا دکان نئی کھولنا چاہتے ہیں، یا کچھ بھی ہے، آپ کو جب کوئی وظیفہ بتایا جاتا ہے تو اس کو پورے یقین کے ساتھ کیا کریں، انشاءاللہ اس وظیفے میں اثر ہوتا ہے اور آپ کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے وہ تسبیح یاد نہیں جو تسبیح فرشتوں اور مخلوق کی ہے، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ وہ شخص چلا گیا، کچھ مدت ٹھہر کر دوبارہ خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی ہے کہ میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں، کہاں رکھوں۔ تو یہ جو وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، اس کو آپ پورے یقین سے کریں، چاہے آپ کے جتنے بھی حالات خراب ہو گئے ہیں، جتنی بھی آپ کی تنگ دستی ہے، وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، پھر آپ دیکھنا آپ کی جو دولت ہے وہ تھوڑی ہے، لاکھوں میں ہے تو کروڑوں میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ جس طرح رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، بہت ہی مقدس مہینہ ہے، اس وظیفے کو کریں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا وظیفوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، میری ان سے گزارش ہے اس وظیفے کو ایک دفعہ کر کے دیکھیں، دولت خود کہے گی کہ میں آپ کے پاس آ رہی ہوں، فرشتے رزق لے کر آئیں گے، بار بار آئیں گے، اور یقین کریں آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے کوئی معجزہ ہو رہا ہے، اور آپ اپنی جھولیاں بھر بھر کر رزق کی گھر میں رکھیں گے۔ یہ جو دعا ہے، یہ جو عمل ہے، آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو کئی لوگوں نے، کئی بزرگوں نے اپنی زندگی کا معمول بنایا ہے، پھر پوری زندگی ان کو رزق کی کبھی کمی نہیں ہوئی۔ آپ کی نسلوں کو مالا مال کر دے گا، یعنی کہ ان کی اولاد، آپ کی نسلیں اس سے مالا مال ہو جائیں گی۔ اس کو اپنی زندگی کی روٹین بنا لیں۔ آپ کے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ان کو کہیں کہ اس وظیفے کو کیا کریں،
اس وظیفے سے دولت کا ایسا طوفان آئے گا، آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف پیسہ ہی پیسہ ہوگا اور حلال کا رزق ہوگا۔ اس کو میں شرطیہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو روٹین کے ساتھ کر لیں، اس کے بعد دیکھنا یقین کے ساتھ کریں۔ ہم لوگوں کے ساتھ بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک طرف وظیفہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ابھی ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، یعنی کہ ان کو چیک کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ چیک نہیں، اللہ پر یقین رکھیں۔ اگر کوئی چیز میں تاخیر ہوتی ہے تو وہ اللہ کی ذات بہتر جانتا ہے کہ اللہ کی ذات اس کو جب بہتر سمجھتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم جتنے بھی اللہ پاک کے صفاتی نام بناتے ہیں، کچھ نام ہوتے ہیں صبح کے وقت پڑھنے والے، کچھ عصر کے وقت، کوئی دن کے وقت، کچھ رات کو، ان کے وظائف کیا کریں۔ آپ کی انشاءاللہ زندگی کی جو تمام پریشانیاں ہیں، تمام ٹینشنیں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ رزق کی، دولت کی ایسی بارش ہوگی کہ ہر طرف ڈھیر ہی ڈھیر لگ جائیں گے۔ اور یہ جو میں آپ کو عمل بتاتا ہوں، یہ آپ کو اتنی آسانی سے نہیں ملتے۔ آپ ان کو باقاعدگی کے ساتھ کیا کریں۔ ان کی برکت سے آپ کی ساری ٹینشن، پریشانیاں ایسے ختم ہوگی کہ جیسے تھی ہی نہیں۔ اللہ کی ذات بہت پاک ذات ہے، وہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے۔ جب ہم اللہ پاک سے مانگیں گے، اسی کو اپنا بادشاہ مانیں گے، تو اللہ کی ذات ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ ہماری فکر، ہماری تنگ دستی، ہماری مشکلات، ہماری بیماریاں، ہماری جتنی بھی آزمائشیں ہیں، جو کچھ بھی ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اول و آخر درود شریف۔ اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ سحری کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ سحری کے وقت بھی اس تسبیح کو کریں، اور ہر نماز کے بعد بھی آپ یہ تسبیح کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ہماری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ ہمارے اوپر جو قرض ہیں، قرض کی دلدل ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، وہ ایسے ختم ہوں گی جیسے زندگی میں تھی ہی نہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، اپنی زندگی کی ایک روٹین بنا لیں، پھر انشاءاللہ آپ کو کبھی پیسوں کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات آسان کرے۔ میری دعا ہے کہ جتنے بھی میرے ویورز ہیں، جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں، ان کے گھر میں جس طرح کی بھی مشکلات ہیں، رزق کی تنگی ہے، خاندان میں ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے، میرے اللہ ان کی مشکلیں آسان فرما۔ ان کے علاوہ جو بیمار ہیں، میرے اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ جس گھر میں بے روزگاری ہے، ان کے رزق میں، دولت میں برکت نہیں ہے، میرے اللہ ان کو برکت عطا فرما۔ میرے اللہ ان کی تمام مشکلات آسان فرما۔ میرے اللہ جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اور میرے دوست اس وقت مشکل میں ہیں، بے روزگار ہیں، قرض میں پھنسے ہوئے ہیں، تنگ دستی ہے، آمدن کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، میرے اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ جس بھائی بہن کی جو جائز خواہش ہے، میرے اللہ اس کو پورا فرما۔ اے اللہ کوئی ایسا معجزہ دکھا دے، میرے اللہ ایک تیری ہی ذات ہے جو معجزہ کر سکتی ہے، میرے اللہ ایسا معجزہ کر دے۔ جو بے بس ہیں، جو رزق سے محروم ہیں، پریشانیاں جن کی حد سے بڑھ گئی ہیں، وہ تیرا ہی نام پکارتے ہیں، تو ہی مالک ہے، تو ہی سب کچھ دینے والا ہے، میرے اللہ ان کی تمام مشکلات کو دور فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کی زندگی کی
جو جو مقاصد ہیں ان کو پورا فرما۔ میرے اللہ ہماری باتیں اور کوئی نہیں مانتا، میرے اللہ ایک آپ ہی کی ذات ہے جو ہماری باتیں مانتی ہیں۔ میرے اللہ ہماری باتیں مان لے، ہم سے راضی ہو جا۔ میرے اللہ رحم کر، کرم کر، غربت اور محتاجی سے بچا۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔